اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ بہت سکون ملتا ہے میرے اللہ تیرے آگے سر سجدے میں رکھ کے رونے میں۔ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، اس طرح میری مدد فرما۔ یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور وہ سجدے کرنے کی توفیق بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی مجھ پر صلاۃ درود نہ بھیجے۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، سورۃ الکہف پڑھیں، کثرت سے دعا مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے، اور نیکی ہی سے عمر بڑھتی ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہ ان قریب اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے،
اور آپ کا اللہ سے ارپل بڑھتا ہوا تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ اگر کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو، پھر خاموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بے شک اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر، وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ کبھی بد ذائقہ پل کھایا ہو تو عجیب محسوس ہوتا ہے نا؟ اسی طرح جب انسان اس دنیا کی زندگی کی حقیقت جان جاتا ہے تو اسے یہ دنیا ایسی ہی کسی شاندار نظر آنے والے بدمزہ کھانے کی مانند لگنے لگتی ہے۔ پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جس کو جتنی جلد پتہ چلتا ہے وہ اتنی ہی جلد اپنے اللہ کے قرب کو تلاش لیتا ہے۔ جو اللہ کے قرب کا فیض پالے، اسے دنیا سے کیا غرض؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے رویوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سب کی جولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بری ہوئی ہوں۔ اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لیں وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کی مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائے تو شاید ہمیں چھپنے کو بھی جگہ نہ ملے۔ اپنی دعا کی قبولیت پر اس طرح یقین رکھنا جس طرح روزہ رکھ کر یقین رکھتے ہو کہ مغرب ضرور ہوگی۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ رب آہستہ آہستہ تمہارے دکھ درد بالکل ختم کر دے گا اور تمہیں ایک سیدھی راہ ضرور دکھائے گا، اور تمہارے دل کو سکون اور اپنی محبت سے بھر دے گا، اور تمہارا تڑپنا اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے برباد نہ کرو، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔